کہے لگاتا ہوا اور ہاتھ پر ہاتھ مارتا وہ مکے کی گلی میں نکلا۔ آج ہنسی اس سے رک نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے عتبہ مل گیا۔ ذرا آگے ولید جا رہا تھا، جس نے بات سنی کہے لگانے لگا۔ وہ بات ہی کچھ اس انداز سے سنا رہے تھے کہ رنگ آمیزی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ ٹھٹھا، تمسخر، تضحیک کا ہر رنگ ان کے ہر لفظ سے ٹپک ٹپک پڑتا تھا۔ آؤ نا یار، ابو بکر کو ڈھونڈتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، آج تو مزہ ہی آ جائے گا اسے شرمندہ کرنے کا۔ ہاں یار، یہ خوب کہی، بہت ہم سے بحث کرتا ہے، مگر آج اس کے لیے شرمندگی کا دن ہوگا۔ حد ہے کہ بندہ ایک رات میں ہزاروں میل دور بیت المقدس سے ہو آئے، اور یہ نہیں پھر وہاں سے آسمانوں کو نکل جائے۔ آسمان نہ ہوئے طائف کی پہاڑیاں ہو گئیں۔ چلو آؤ، آج تماشا ہو ہی جائے۔ نعوذ باللہ۔ وہ دیکھو ابو بکر۔ ہاں بھائی ابو بکر، سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ رات میں بیت المقدس ہو کر آ گیا، یہی نہیں پھر اس کے بعد آسمان سے بھی۔ کیا کہتے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ابو بکر بے ساختہ بول اٹھے۔ ہاں یار، ایسا ہی کہتا ہے وہ بندہ۔ ابو جہل آج فل شغل کے ارادے سے کھلکھلا رہا تھا۔ کہتا کون ہے، ذرا یہ بھی تو خبر ملے، کچھ مسکراتے ہوئے ابو بکر نے پوچھا۔ ہاں بتا دو نا اسے۔ ولید نے شرارتی مسکراہٹ سے ابو جہل کو انگیخت کیا۔ جی ہاں ابو بکر جی، آپ کے صاحب اپنے دوستوں میں جنہیں تم لوگ صحابی کہتے ہو، بیٹھے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر کو گمان ہوا کہ یہ ان کے مذاق کا کوئی رنگ ہے۔ بولے، تم ان پر جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ جاؤ اور جا کر سن لو، وہ حرم میں بیٹھے ابھی بھی اپنے اصحاب کو یہ بتا رہے ہیں۔ اب کے ابو بکر چونک اٹھے۔ زمین کا رنگ بدل گیا، آسمان کی چادر اب نیلی نہ رہی، ابو بکر کا چہرہ ہی اور ہو گیا۔ چہرے پر اب محبت ہی محبت تھی، احترام ایسا کہ احترام کے جیسے کوئی صحیفہ اٹھا لایا ہو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، وہ اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں؟ ہاں یار، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ابو جہل کا کہا بلند ہوا۔ اسے گمان تھا کہ آج ابو بکر شرمندہ ہوئے، لیکن حیرتیں ان کی منتظر تھیں۔ انہیں کیا خبر پیار کیا ہوتا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، ایمان کی حلاوت کس شے کا نام ہے، اور عقیدہ کیا بلا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو سنو، اللہ کی قسم، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہتے ہو؟ کیوں کر ایسی بات کرتے ہو؟ تمسخر اب شرمندگی میں بدل رہا تھا۔ ابو بکر، کیا آپ ان سے سنے بغیر ان کی بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ ہاں، سن تو لیا ہوتا، یہیں بیٹھے بیٹھے تصدیق کیے جا رہے ہو۔ لیکن ابو بکر اب بول رہے تھے اور بولے چلے جا رہے تھے۔ واللہ یہ تو معراج کی بات ہے، میں نے تو اس سے بھی عجیب تر بات ان سے سن کر تصدیق کر دی تھی۔ یہ تو آپ کا آسمانوں تک جانا اور واپس آنا ہے نا، اس کی تصدیق پر تم لوگ الجھ رہے ہو۔ ہم نے تو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے،
حاجت روائی اس کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں یہ معراج تو اس سے بہت کم تر بات ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصدیق نے ان کو صدیق بنا دیا۔ کفار کی تکذیب نے ان کو قیامت تک کے لیے تمام تر مسلمانوں کا صدیق بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے تمام تر واقعہ سنا، راستے کا قصہ سنایا، ابو جہل کے سوال اپنے جواب سب حضور کے گوش گزار کیے اور پوچھا کہ آقا ہمیں بھی تو سنائیے نا اس سیر کا دل پذیر قصہ۔ دنیا کے سب سے سچے خبر دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست کو اپنے سفر کی رودات سنا رہے تھے اور محبت کی ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بات سنا رہے تھے اور صدیق اکبر فرما رہے تھے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ اس روز پھر آپ صدیق ہو گئے جب ہادی عالم نے کہا، یا ابا بکر انت صدیق، ہاں ابو بکر آپ صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی انتہائی محبت پر مہر تصدیق ثبت فرما دی تو ثابت ہو گیا کہ بارگاہ مصطفی میں جو قرب و معیت آپ کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمانوں کو فضیلت و عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ کر راہ ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔